إن الحمد لله الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ البقرہ آیت نمبر 2. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ھدی للمتقین، تو آج ہم دیکھیں گے کہ متقین ہدایت کیسے حاصل کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ الفاتحہ میں ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی اور اس کے جواب میں اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور کہا کہ یہ ہے وہ کتاب جس کی پیروی کر کے متقین کو ہدایت مل سکتی ہے۔ ہادہ، اس نے رہنمائی کی، لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا۔ اہتدا، اس نے سیدھی راہ کو اختیار کیا اور سیدھی راہ پانے کے بعد اس پر چل پڑا۔ تھوڑی سی گرامر آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تو سمجھ میں آئے گا کہ ہادا اور اعتدا میں فرق کیا ہے۔ ہادا ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفی مادہ، اہتدا ثلاثی مزید فی، اس میں یعنی 3 میں اور اضافہ کیا گیا ہے۔ باب افتعال، اس کا ماضی افتعال یفتعل، اس باب کی خاصیت اہتمام کا مفہوم پیدا کرنا، یعنی کسی بھی فعل کے اندر کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ، کوشش کے ساتھ کرنا، یہ اس کے اندر اس باب یعنی یہ جو گرامر کی ٹرم ہے اس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے اجتہدا یعنی اہتدا کے وزن پہ دیکھیں، اجتہدا اس نے محنت کی، اہتمام کے ساتھ کی۔ اکتسبا، یہ بھی اہتدا کے وزن پہ ہے، اس نے کمایا، بڑے اہتمام کے ساتھ بڑی اہمیت دے کر کوئی چیز حاصل کرنا، یہ ہے اکتسبا۔ اقتربا، وہ قریب ہوا اہتمام کے ساتھ۔ اقتربا للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ سورہ الانبیاء کی آیہ مبارکہ ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت بڑے اہتمام کے ساتھ قریب آ گیا، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا دنیا میں، پھر اور انبیاء بھیجے، آہستہ آہستہ ان کی ترقی ہوتی گئی، پھر انبیاء کے بعد پھر رسول آئے، ان کی کتابیں آئیں، ایک دین کا پورا نظام آیا اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک دین کا نظام جو ہے اور قرآن اللہ کی کتاب آخری دن تک ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ پورے اہتمام کے ساتھ اقتربا، یہ قریب آ لگا ہے وہ وقت اور لوگ بے خبری میں منہ پھیرے پڑے ہوئے ہیں۔ استماع، سمیا یہ ثلاثی مجرد ہے، استماع یہ مزید فی ہے، لیکن سمیا کا مطلب بھی اس نے سنا، استماع کا مطلب بھی اس نے سنا، لیکن استماع کے اندر اہتمام، غور، توجہ۔ جہاں قرآن پاک کا ذکر آیا وہاں اللہ رب العزت نے سمیا یسمعو کے بجائے جو فعل استعمال کیا ہے وہ استماع یستمعو استعمال کیا ہے۔ استماع سے فرمایا استمعو، سنو اس کو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے اوپر قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموشی کے ساتھ غور و فکر کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اہتدا، اس نے اہتمام کے ساتھ سوچ سمجھ کر ہدایت پائی۔ اب قرآن سے کچھ میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
سورہ البقرہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ یعنی مشرکین عرب اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم یعنی صحابہ اکرام ایمان لائے ہو تو سمجھ لو کہ وہ ہدایت پا گئے۔ یعنی جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے، انہوں نے مشرکین کی سختیاں برداشت کی، اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنا عقیدہ چھوڑا، اپنے ایون کے گھر بار کو چھوڑا، اور اپنے ان 360 بتوں ان خداؤں کو چھوڑا، وہ پوری کوشش کی، اہتمام کے ساتھ جب ایمان لائے تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اور یہ جو مشرک ہیں اگر ان کو ہدایت چاہیے تو اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جیسے تمہارا ایمان ہے ویسا ان کا ہوگا تو یہ ہدایت پائیں گے۔ پھر دیکھیں سورہ آل عمران ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی یعنی اللہ کی اطاعت و بندگی قبول کی ہے؟ اگر کی ہے تو راہ راست پا گئے ہو، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام یعنی اے نبی تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھ لے گا۔ تو جو اپنی مرضی سے سر تسلیم خم کریں گے، اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین پہ آئیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں سورہ یونس کی آیت مبارکہ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کا راہ راست کو اختیار کرنا اس کے لیے مفید ہے۔ فمن اہتدیٰ جو خود اختیار کرے گا، ہدایت کی طرف بڑھے گا، ہدایت پانے کی کوشش کرے گا تو اسی کے لیے اس کو فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ رہے یعنی ہدایت پانے کی کوشش نہ کرے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ سورہ النمل، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، اب جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا۔ دیکھیے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری رکھی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں اور ان کو بتائیں، ان کو ڈرائیں، اور اگر وہ مانیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، نہیں مانیں گے تو وہ گمراہی میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ رہے وہ لوگ جو ہدایت کی راہ پر چل پڑے ہیں، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ سے ہدایت کا سوال جو ہم نے کیا تھا وہ اللہ نے ہمیں پورے قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ایمان اور ہدایت اختیار کرنے کا اللہ کے ہاں اعلیٰ معیار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔
ہدایت پانے کے لیے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا یعنی ایمان کامل اختیار کرنا۔ جو بھی ہدایت کا رستہ اختیار کرتا ہے اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محتدین کا کام، یعنی آج کے دور میں جو محتدین ہیں، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ان کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیرا۔